بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایٹمی ہتھیار والے چینی طیاروں کی دفاعی زون میں پروازیں۔ امریکہ مذاکرات سے پہلے اربوں ڈالرز کے منجمد فنڈز بحال کرے۔ ایران۔ پاناما لیکس کے بعد ایک اور عالمی مالیاتی سکینڈل ہلچل مچانے کو تیار۔ افغان خاتون نے بیمار بیٹی بچانے کے لیے بیٹا بیچ دیا۔ جاپان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لاکھوں آسامیاں خالی ہونے والی ہیں۔ ٹانگوں سے محروم نوجوان نے ہاتھوں پر تیز ترین دوڑ کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ رمضان المبارک کا نام کس نے رکھا اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے وہ مشہور کرکٹرز جنہوں نے اپنے کیریئر کے عروج پر اسلام قبول کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 38 چینی فوجی طیاروں نے ان کے دفاعی زون میں اڑانیں بھریں، جو چین کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ مذکورہ طیاروں میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے، جو 2 مرحلوں میں تائیوان کی فضائی دفاعی علاقے میں داخل ہوئے۔ تائیوان کے وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چائنا فوجی جارحیت میں علاقائی امن کو نقصان پہنچا رہا ہے، جبکہ چین کا اس قسم کے واقعات سے متعلق موقف ہے کہ ایسی پروازیں اس کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہیں۔ فضائی دفاعی شناختی زون کسی بھی ملک کے علاقے اور فضائی حدود سے باہر کا علاقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں آنے والے غیر ملکی طیاروں کو شناختی نگرانی اور قومی سلامتی کے مفاد میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے۔ چین اور تائیوان سن 1940 کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران تقسیم ہوئے تھے، مگر چین کا موقف ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس جزیرے کو کسی بھی وقت طاقت کے ذریعے دوبارہ حاصل کر لیا جائے گا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے تو پہلے 10 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز کو بحال کرے۔ امریکہ مذاکرات کی بحالی کے لیے گزشتہ ماہ سے رابطے کر رہا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھی امریکہ نے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے رابطے کی کوشش کی تھی، تاہم ہم نے ان کے ذرائع پر واضح کر دیا کہ پہلے امریکہ کو ایران کے منجمد فنڈز جاری کر کے اپنی سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پہلی بار منجمد فنڈز کی بحالی پر غور ضرور کریں گے۔ عالمی قوتیں معاہدے میں امریکہ کو واپس لانے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے حق کے لیے جلد بیانہ جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران بینکنگ اور توانائی کے شعبوں پر عائد امریکی پابندیوں کے باعث غیر ملکی بینکوں میں تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالرز کی اپنی رقوم اور اثاثے نہیں نکلوا سکتا۔ اس سے پہلے ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے شرط عائد کی تھی کہ پہلے عالمی قیادت سے 2015 میں ہونے والے معاہدے کو بحال کیا جائے، اس کے بعد نئے معاہدے پر بات ہو سکتی ہے۔ ادھر عالمی معاہدے کے دیگر فریقین اور بالخصوص مغربی ممالک نے ایران سے معاہدے کی بحالی کے مذاکرات میں واپس آنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا بھر میں 5 سال پہلے پاناما پیپرز کے نام سے ایک مالیاتی سکینڈل سامنے آیا تھا، جس نے دنیا بھر کے ایوانوں میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ تاہم اب ICIJ ایک اور مالیاتی سکینڈل پر مبنی رپورٹس جاری کرنا شروع کر رہا ہے۔ پنڈورا پیپرز کے نام سے سامنے آنے والے اس نئے مالیاتی سکینڈل کے لیے دنیا کے 600 سے زائد صحافیوں نے 117 ممالک سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے مالی معاملات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ ICIJ آج رات 9:30 بجے ایک اور نئی رپورٹ جاری کرے گا، جس میں مزید ہزاروں خفیہ آف شور کمپنیوں کو سامنے لایا جائے گا۔ اس نئے مالیاتی سکینڈل میں سابق اور موجودہ عالمی رہنماؤں، نمایاں کاروباری شخصیات، فنکاروں اور اعلیٰ عہدیداروں کی مالیاتی تفصیلات شامل ہوں گی۔
دوستو یاد رہے کہ ICIJ کی جانب سے 2016 میں پاناما پیپرز کے نام سے دستاویزات جاری کی گئی تھی جن میں دنیا بھر کی اہم شخصیات کا کالا دھن، آف شور کمپنیاں، خفیہ جائیدادیں ظاہر کی گئی تھیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے پہلے لڑائی کی وجہ سے بغلان صوبے سے کابل منتقل ہونے والی ایک افغان خاتون نے غربت کی وجہ سے اپنے 1.5 سالہ بچے کو بیچ دیا۔ کابل میں ایک خیمے میں رہنے والی خاتون لیلوما نے بتایا کہ ان کے پاس اپنی 13 سالہ بیمار بیٹی کے علاج کے لیے اپنے بچے کو بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیلوما نے کہا کہ ان کے شوہر 1 سال سے لاپتہ ہیں اور ان کی معاشی صورتحال اب اتنی ابتر ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ 30,000 افغانی یعنی 335 امریکی ڈالرز میں بیچ دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس اپنے بچے کو بیچنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، ورنہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کیسے فروخت کرنا چاہے گی۔ دوستو یاد رہے کہ کابل میں اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے ہزاروں افراد کی مشکلات میں سردی کے باعث مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بے گھر ہونے والے خاندان کابل کے مختلف علاقوں میں خیموں میں رہائش پذیر ہیں جو موسم سرد ہونے کے باعث تیزی سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ خیمہ بستی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے لوگ یہاں آئے تھے مگر تاحال انہیں کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کی گئی ہے۔ جاپان سے جاری ہونے والے میگزین نکی ایشیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کے دیگر شعبوں کے لیے 2,70,000 سے زیادہ اسامیاں خالی ہوں گی، مگر ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے انجینئرز کی کمی رہے گی۔ جاپان میں IT ورکرز کی کمی 2018 کے مقابلے میں 13 گنا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں اس کمی کے امکان کو کم کرنے کے لیے اب بہت سی کمپنیاں خود جدید IT انجینئرز کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان کی ملٹی نیشنل ایئر کنڈیشننگ مینوفیکچرنگ کمپنی ڈائکن انڈسٹریز اوساکا یونیورسٹی کے تعاون سے 2023 تک 1,500 آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT پروفیشنلز تیار کرنے کے لیے اندرون ملک ایک اور یونیورسٹی قائم کریں گی۔ یاہو جاپان کی بنیادی کمپنی زیڈ ہولڈنگز 2025 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس انجینئرز کی افرادی قوت میں 5,000 تک اضافہ کرے گی۔ تاہم توقع یہ کی جا رہی ہے کہ IT میں ٹیلنٹ کی طلب اتنی تیزی سے بڑھ جائے گی جبکہ روایتی IT ورکرز کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ٹیکنیک سکھانے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ 2020 میں جاپان کی IT انڈسٹری میں 1.22 ملین انجینئر تھے۔ نکی ایشیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2018 میں 29,000 جاپانی گریجویٹس نے نیچرل سائنس، ریاضی اور شماریات میں مہارت حاصل کی تھی، اور ترقی کی تنظیم کے اعداد و شمار کی بنیاد پر امریکہ کے پاس یہ تعداد 10 گنا زیادہ تھی۔ 2020 میں جاپان کی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن انڈسٹری میں 1.22 ملین انجینئر تھے جو کہ وزارت داخلہ امور اور کمیونیکیشن کے سروے کے مطابق دنیا میں 4تھے نمبر پر تھے۔ لیکن جاپان کو اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مخصوص ماہر انجینئرز کی ضرورت ہے۔ ٹانگوں سے محروم امریکی زیون کلارک نے 20 میٹر کا فاصلہ اپنے ہاتھوں کے بل پر صرف 4.78 سیکنڈ میں طے کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سال 15 فروری کو قائم کیے گئے ریکارڈ کو اب گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اسے اپنی آئندہ سالانہ کتاب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2022 کتاب کا حصہ بنا لیا ہے۔ 24 سالہ زیون کلارک پیدائشی طور پر ٹانگوں سے محروم ہے، جس کی وجہ سے انہیں جنم دینے والی ماں نے بھی پالنے سے انکار کر دیا تھا اور ایک ہاسپٹل میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر تک ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں لے پالک بچے کے طور پر پلتے رہے اور ہر طرح کی دشواری، حقارت اور پریشانی کا سامنا بھی کرتے رہے۔ 2013 میں ہاکنز نامی ایک خاتون نے زیون کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنا کر ساتھ رکھ لیا۔ زیون کا کہنا ہے کہ ٹانگوں سے محرومی ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھی، جسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ٹانگوں والا ایک نارمل انسان کر سکتا ہے۔ انہوں نے اداکاری کی، باڈی بلڈنگ کی، ریسلنگ میں مہارت حاصل کی اور دنیا کو دکھا دیا
کہ ان میں وہ سب کچھ کرنے کی قابلیت ہے جو ایک نارمل انسان کر سکتا ہے۔ دوسروں کو حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ کے علاوہ ذاتی ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ زیون کی زندگی پر نیٹ فلکس نے ایک مختصر ڈاکومنٹری بھی بنائی ہوئی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ایک نئے انداز سے منوانے کے لیے پچھلے سال کورونا وبا کے دوران زیون نے ہاتھوں کی مدد سے دوڑنے کی مشق بہتر کرنا شروع کر دی اور بالآخر ایک سال بعد وہ ہاتھوں کے ذریعے تیز ترین دوڑ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کروا لیا۔ اب وہ 2024 کے سمر اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں وہ سونے کا تمغہ جیتنے اور کوئی نیا عالمی ریکارڈ بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا نام کس نے اور کب تخلیق کیا۔ اسلامی سال کے تمام مہینوں کے نام عرب نے رکھے یا پھر اسلام کے نزول کے بعد رکھے گئے، لیکن رمضان المبارک کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے سے پہلے ہی قرآن میں رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک میں ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں جن میں لفظ رمضان کا ذکر ایک مبارک مہینے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر پسند تھا کہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر الہامی کتابیں جیسا کہ تورات، زبور، انجیل بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی گئیں۔ رمضان کے معنی رمز یا رمزو کے لفظ سے لیا گیا ہے، جن کے معنی جل جانا کے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب مومن پہلا روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ مومن کی بھوک پیاس کی آگ میں اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 29 رمضان کی شب تک روزہ دار مومن کے پچھلے ایک سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر دنیا بھر میں اس کھیل کی مقبولیت کے سبب اس کو کھیلنے والے کھلاڑیوں کا ہر عمل دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کی مذہب کی تبدیلی بھی ایک بڑی خبر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ وائن پارنل کا تعلق جنوبی افریقہ کی قومی ٹیم سے تھا اور وہ اس میں بطور فاسٹ بولر کھیلتے رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں ہاشم آملہ اور عمران طاہر بطور مسلم کھلاڑی کھیل رہے ہیں، جن کے ساتھ وائن پارنل کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وائن پارنل خصوصاً ہاشم آملہ کے بہت قریب تھے۔ کھیل کے دوران ان کو ہاشم آملہ کے ذریعے اسلام سے تعارف حاصل ہوا۔ وائن کا تعلق اس سے پہلے عیسائی مذہب سے تھا۔ انہوں نے 30 جولائی 2011 کو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان کا اسلامی نام ولید رکھا گیا۔ پاکستانی ٹیم کے سابقہ کھلاڑی یوسف یوحنا کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ کھیل کے دوران ان کا تعلق مشتاق احمد اور انضمام الحق سے ہوا، جو کہ تبلیغی جماعت کا حصہ تھے۔ ان کے ذریعے سے ہی یوسف یوحنا نے بھی تبلیغی جماعت کے اجتماعوں میں شرکت شروع کر دی اور ان کی تعلیمات سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوسف یوحنا نے سال 2005 میں اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام محمد یوسف رکھا گیا۔ ابتدا کے کچھ مہینوں میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو خاندان مسائل کے سبب پوشیدہ رکھا، مگر اس کے بعد ان کی بیوی تانیہ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا اور ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ حالیہ دنوں میں محمد یوسف ایک باعمل مسلمان کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ داس بکاش کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ بنگلہ دیش کی پہلی ٹیسٹ میچ کی ٹیم کا حصہ تھے۔ ٹیم میں شامل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا نام محمود الرحمان رانا رکھا گیا۔ بی جورن کا تعلق ساؤتھ افریقہ کی قومی ٹیم سے ہے۔ اپریل 2021 میں اس 26 سالہ کھلاڑی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر کیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ان کی ہونے والی بیوی نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کا اسلامی نام عماد رکھا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔